بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب کرواؤں گی کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ علماء اکرام نے اس حوالے سے کیا دلائل پیش کیے، ان سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دوں گی۔ میری پیاری بہنوں، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا کرم، اس کی حضوری اور اس کی اہم کلام جیسی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ کہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا، اپنی پیشانی زمین پر لگا دیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اس کے لیے کوئی زیار کرتا ہے کہ اللہ، یہ معتبر پیشانی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے، یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں اکڑا نہیں، میں اترایا نہیں، میں نے اپنے جسم کا معتبر حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا ہے۔ یہی وجہ کہ سجدے انسان کو اللہ کا معتبر بنا دیتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدے کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ کی یاد سے ملتی ہے۔ جن درختوں کی جڑی کو نمی اور تازگی نہ ملے تو سوکھنے لگتا ہے اور پھیلتا پھولنا بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، اس کا ایمان مر جاتا ہے اور اندر سے وہ مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد گھر کر جائے۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافروں میں فرق کرنے والی نماز یہ ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا نے کبھی بھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں ہیں، کہتے ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا نماز پڑھ رہی تھیں، کھڑا ہونے لگی نماز کے لیے تو دھڑم سے نیچے گر گئیں، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر گئیں، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر گئیں۔ 5 مرتبہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا گریں۔ تو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشہ سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اپنی بیٹیوں بہنوں کو حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو۔ ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ مسجد میں جو لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں یہ ہمیں پکڑوائیں گے قیامت کے دن، ان کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی، انسان کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ آواز سنتے ہو اگر مسجد میں نہیں جاتے ہو اتنے ڈبل گناہ ہے۔ صبح کے وقت ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے رہتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے۔
دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسے عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہ کی کیا رائے میں یہ بھی آپ سے شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا حکم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور علماء کرام جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام ہدایت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محبت، خشوع و خضوع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نماز میں درجہ حد کی مثال تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی بہت توجہ اور محبت سے ادا کرتے تھے، اتنی لگن سے عبادت کرتے کہ اشک بار ہو جاتے تھے، اور اللہ کی طرف سے اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کی ہر خیال سے بے نیاز اور بے گاہ رب عزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا اور نہ کبھی کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا کہ صبح اور شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا خیال ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئے۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی ہوا کرتی تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارکہ تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ اس کے بعد سجدے میں سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میری پیاری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیفیں بھی برداشت کیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجری نجازت سے سمیت اٹھا لاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں جاتے اور اس کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی گئی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ شروع کی، میں نے سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب اس کو آپ پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں
کہا شاید آپ سورت پوری رکعت میں ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی تو سورہ ناس شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت اور سکون سے قرات فرما رہے تھے اور ہر رکعت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا۔ رکوع کے بعد بھی قیام کے برابر دفع فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر دیر فرمائی کہ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورۃ بقرہ پڑھ ڈالی، جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر میں رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر تک سورۃ بقرہ کی قرات میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا طویل سجدہ کیا کہ دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران پڑھی، اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو میری پیاری بہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے نماز پڑھ کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر ہم کو پتہ چلے گا کہ امتی محبت میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، اب میں بات کرتی ہوں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا ہے یا نہیں۔ اسی حوالے سے فقہ نے فرمایا کہ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اور روف کے مؤلف نے صراط کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح تحفۃ الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اور قاسطانی رحمۃ اللہ کہتی ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی ہر عضو کا عبادت حصہ ہے۔ چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفاظ کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کن مصلحت کے تقاضے ہو تو یہ جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنا سے بہتر ہوگا۔ امام عاص بن عبدالسلام رحمۃ اللہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے، اگر اسے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے زید المیعاد میں صراط کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھل کر رکھنا ضروری ہے اور آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا کہ مثلاً ایسے نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، پھر قطعی طور پر آنکھیں بند کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں پھر آنکھیں بند کرنے کا حکم ہے۔ تو میری پیاری بن، فقہ کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا کہ نہیں۔ بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ آنکھیں کھل کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا کرے اور ہماری نماز میں خشوع پیدا فرمائے، اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں اور ہمارا جینا مرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع میں گزرے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جائیں۔ یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔